السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ دوستوں آج کا بلاگ کرتے ہیں اسٹارٹ دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ تو دوستوں آج ہم لوگ جانے والے ہیں زیارتوں میں، تو آپ نے ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ اگر آپ مکہ اور مدینہ نہیں ہے، اگر آپ نے زیارتیں نہیں دیکھی تو آپ آئے تو آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں۔ تو ابھی چلتے ہیں زیارتوں کے لیے۔ چلے جائیں اسی سائڈ پہ ابو جہل واش روم آتے ہیں، حمام آتے ہیں، ان کے بالکل سامنے جہاں پہ لائے بریری بنی ہوئی ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی گھر ہے، ولادت گھر۔ اگر کسی بھائی یا بہن نے ابھی تک نہیں بھی زیارت کی تو جب حرم میں نماز کے لیے جائیں تو آپ اس زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے کافروں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے تو کافر لوگ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ظلم و ستم اتنے کیا کرتے تھے، آپ ان کو ظلم و ستم برداشت کیا کرتے تھے، کبھی ان کو فتوا نہیں دی تھی کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی نہ کوئی مسلمان پیدا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ کے بالکل سامنے مکہ شہر، مدینہ شہر، طائف شہر، یہ سارے شہر مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے صدقے سے بھرے ہوئے ہیں؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس ٹائم بددعا دے دیتے تو آج ہم اس دنیا میں ہوتے، آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے، اگر ہوتے بھی تو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا ہے، جن کو ہر وقت فکر اپنی امت کی ستائی رہتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر لوگ ظلم و ستم اتنے کیا کرتے تھے، معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے پہ اتر آئے تھے۔ مکہ شہر میں یہ اعلان ہو چکا تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا اسے 100 لال اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی نظر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ مکہ شہر کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لیں۔ تو آپ نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کا سفر شروع کیا، اور سب سے پہلا قیام جبل ثور، غار ثور میں کیا، جو آج الحمدللہ ہماری سب سے پہلی زیارت ہے۔ زیارت کا نام بھی جبل ثور، غار ثور ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں کا قیام کیا۔ کتنا قیام کیا؟ 3 دن اور 3 راتوں کا قیام اسی غار ثور میں کیا، اور اس غار ثور پہاڑ کی ہائٹ تقریباً 5413 فٹ کی بلندی پہ بتائی جاتی ہے۔ ابھی صرف ہمیں ہائٹ کا پتہ چلا، ہمارے دل میں وسوسے آنا شروع ہو چکے ہیں، کیسے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تک جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جنہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے کے گئے تھے، اور وہ بھی ایڑیوں کے بل لے کے گئے تھے تاکہ کافروں کو کوئی نشان بھی نہ ملے۔ جب آپ غار ثور کے سامنے پہنچتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ غار ثور میں کافی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ آپ اندر صفائی کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اندر 80 سوراخ بھی بنے ہوئے ہیں۔ 80 سوراخ کس نے بنائے ہوئے تھے؟ بعض علماء کرام یہ بات فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے آخری نبی کا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سانپ کو حکم دیا ہوا تھا آپ جبل ثور، غار ثور میں چلے جو وہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ سانپ اسی ٹائم سے غار ثور میں قیام پذیر تھا۔ اس سانپ نے 80 سوراخ بنا رکھے تھے، کوئی ایک بندے دوسرے سے زیادہ کرو، اسی طرح 80 سوراخ بنا رکھے تھے۔ پہلی بار دستہ، دوسری بار دستہ، جب تیسری بار دستہ تو آپ کی تکلیف کے بعد آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرنے لگتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر یہ کیا ماجرا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کیا تمہیں گھر کی یاد آ رہی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب پر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کوئی اور ماجرا ہے نہ مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے، بس
مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو آپ اپنا لواب دہن جسے ہم تھوک کہتے ہیں، اب اپنا لواب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی مبارک پر لگاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہوتی ہے۔ سامنے آپ کو بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ثور۔ جبل عربی زبان کا لفظ ہے، پہاڑ کو عربی میں جبل کہتے ہیں، ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ ہم اردو زبان میں بیل کہتے ہیں لیکن اس کو عربی میں ثور کہتے ہیں۔ اس کو دیکھیں، یہ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے جیسے ایک بیل کھڑا ہو، اسی شکل میں یہ آپ کو پہاڑ بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اس کا نام جبل ثور رکھا گیا ہے۔ اور اس کی بالکل ٹاپ کے اوپر دیکھو، چوٹی کے اوپر آپ کو دو پتھر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالکل ٹاپ کے اوپر چوٹی کے اوپر بڑا پتھر اس سائڈ میں پڑا ہوا ہے، درمیان میں چھوٹا سا سوراخ ہے اور چھوٹا پتھر اس سائڈ میں پڑا ہوا ہے۔ ان پتھروں کی بالکل بیک سائڈ پہ غار ثور، جہاں پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتوں کا قیام کیا تھا۔ کتنا قیام کیا تھا؟ 3 دن اور 3 راتوں کا قیام اسی غار ثور میں کیا تھا۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو سب سے پہلا قیام اسی غار ثور میں کیا تھا۔ اور اس غار ثور پہاڑ کی جو ہائٹ وہ آپ کو بتا چکا ہوں، 5413 فٹ کی بلندی پہ غار ثور۔ آنے اور جانے میں تقریباً 3.5 گھنٹے ینگ آدمی کے لیے لگتے ہیں، باقی ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے ٹائم میں آ جا سکتے ہیں۔ جتنا آپ تیزی سے چلتے جائیں گے اتنا آپ جلدی واپس آئیں گے، جتنا آپ 5 منٹ چل لیا، 10 منٹ سانس لے لیا، اتنا آپ کا ٹائم بڑھتا جائے گا۔ جو آپ کو واقعات سنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی مبارک پر سانپ نے اسی غار ثور میں ڈسا تھا، تو آپ نے اپنا لواب دہن لگایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گئے تھے۔ اور اسی غار کے سامنے مکڑی اور کبوتری والا واقعہ پیش آیا۔ مکڑی نے اپنا جالا تان دیا تھا اور کبوتری نے اپنے انڈے اتار دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد مکڑی سے بھی کروائی تھی اور کبوتری سے بھی کروائی تھی۔ سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے، ایک پھونک لگاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم مکڑی کے گھر کو بھی اتنا مضبوط کر دیا تھا، پورا کفار مکہ مل کے بھی گرانا چاہے تو وہ گر نہیں سکتا تھا، اس ٹائم اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کر سکتا ہے۔ یہ مثالیں آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ یہ پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ تو ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی بہت ہیں، لیکن ان کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ اس کی زیارت کے لیے آپ اپنے اپنے گھروں میں تھے، آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ یا اللہ پاک اپنے گھر کی بھی زیارت نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بھی زیارت نصیب فرما۔ مینار نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، اس کے تقریباً 65 دروازے ہیں، 10 بڑے، 55 چھوٹے اور 6 مینار ہیں اور 3 گنبد ہیں۔ مسجد نمرہ پورا سال بند رہتی ہے، صرف اور صرف 9 ذی الحج کو ایک دن کے لیے کھلتی ہے۔ ظہر اور عصر حاجی تو نمازیں اس مسجد میں ایک ہی ٹائم میں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ مسجد پورے سال کے لیے بند ہوتی ہے۔ مسجد بند ہوتی ہے، پھر ڈرائیور بھی اس کو کہتے ہیں دور سے دکھا دو۔ تو ابھی ہمارا ڈرائیور لے کے جائے گا، برائے مہربانی آپ نے وہاں پہ نوافل ادا کرنے ہیں، جب دعا مانگو تو ڈرائیور کے لیے بھی مانگنی ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھے گا بہت چند جبل رحمت والا پہاڑ، وہ بھی میدان عرفات کے اندر۔ ابھی یہ آپ کے بالکل سامنے سے یہ سارا میدان عرفات ہے۔ میدان عرفات میں حج کے موقع پہ یہاں پہ خیمے لگے ہوتے ہیں، جیسے ہی 9 ذی الحج کا رکن ادا ہوتا ہے تو یہ خیمے اکھاڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے بالکل سامنے سیدھے ہاتھ پہ سارا دونوں سائڈوں پہ میدان عرفات، سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ یہ میدان عرفات ہے۔ ابھی جو ہماری گاڑی ہے یہ جائے گی جبل رحمت والا پہاڑ، جہاں پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کے مسلسل تقریباً 6 گھنٹے دعا کی تھی۔ کتنی دعا کی تھی؟ 6 گھنٹے دعا کی تھی۔ دعا کس کے لیے کی تھی؟ اپنی امت کے لیے کی تھی۔ اور اسی پہاڑ کے پاس اپنی قصوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھ کے الوداعی حج کا خطبہ دیا تھا۔ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ 1 حج کیا۔ کتنے حج کیے؟ 1 حج کیا۔ اور عمرے کتنے کیے ہیں؟ 4 عمرے کیے۔
آپ کا آخری بھی حج تھا، آپ کا پہلا بھی حج تھا. اس کا خطبہ اپنی قصبہ نامی اونٹنی پہ بیٹھ کے الوداعی حج کا خطبہ اسی جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا. اور اسی جبل رحمت پہاڑ پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کیوں اتارا تھا؟ کوئی جنت کا ایسا میوہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے سے منع کیا ہوا تھا. ان کو شیطان نے ورگلایا تو انہوں نے وہ میوہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا میں اتارا. کہاں پہ اتارا؟ سری لنکا میں اتارا. اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جدہ شہر میں اتارا. آج ان کا مزار بھی جدہ شہر میں ہے. سری لنکا کہاں، جدہ شہر کہاں، اور یہ جبل رحمت پہاڑ کہاں؟ یہ رحمت والا پہاڑ ہے. یہاں پہ نبی کی توبہ قبول ہوئی ہے. ہمیں بھی چاہیے جو اس پہاڑ کے اوپر جا سکتے ہیں وہ اوپر جائیں، جو نیچے کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں وہ نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں. دوستو یہ جبل رحمت ہے جدھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو یہ والی وہ جگہ، یہ وہ پہاڑی ہے سامنے آپ دیکھ لیں. دوستو ابھی ہم لوگ بس جبل نور پہ چڑھ گئے اور تھوڑا سا رہ گیا، بس ابھی ہم لوگ چڑھنے والے. بیگم کا نام تھا زبیدہ بیگم. آپ جب بڑے حج پہ آئیں تو آپ کو یہاں پہ پیاس لگی، آپ کو پینے کے لیے پانی نہ ملا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اتنے رزق سے نوازا ہوا ہے، مجھے یہاں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا. جو بیچارے تیرے غریب بندے تیرے گھر میں مہمان بن کے آتے ہیں ان کو یہاں پہ کیسے پینے کے لیے پانی ملتا ہوگا؟ یا اللہ پاک مجھے کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کو، تیرے مہمانوں کو، تیرے حاجیوں کو پانی پلا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. انہوں نے نہر زبیدہ عراق میں دریائے دجلہ، اسی دریائے دجلہ سے نہر زبیدہ کو نکال کر طائف سے عرفات سے مزدلفہ مینا تک لے کر آئی. اس کو بنے تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں. اس ٹائم تو کوئی مشینری وغیرہ کا بھی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. یہ مزدوروں نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے ان پہاڑوں کی کھدائی کر کے اس نہر زبیدہ کو تعمیر کیا. نہر زبیدہ اپنے سیدھے ہاتھوں دیکھے گا آپ کو پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پیلے کلر کی دیوار چلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ نہر زبیدہ کا کنارہ ہوگا. جبکہ بالکل سامنے نہر زبیدہ ہوتی ہے. یہ پرانے زمانے کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے. یہ آج تک بھی نشانی کے طور پہ قائم ہے. یہ نہر زبیدہ اب کے بالکل سامنے آ چکی ہے. نہر زبیدہ جب کمپلیٹ ہوئی تو ان کے وزیروں نے ان کے سامنے بل پیش کیے تو آپ اس ٹائم دریائے دجلہ کے کنارہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان بلوں کو بغیر دیکھے بغیر پڑھے اسی دریائے دجلہ میں بہا دیا اور آپ کی زبان پہ یہ لفظ تھے کہ اس کا حساب مجھے کسی بندے سے نہیں لینا، اس کا حساب مجھے اللہ تعالیٰ خود دے گا.
آج تو ہم ایک چھوٹا سا نیکی کا کام کریں. ابھی اپنی ہی مثال ہے, دوسروں کی مثال کو چھوڑ دیں, اپنی ہی مثال ہے. ہم عمرہ پہ آئے ہوئے ہیں, ہمارے خرچے ہو رہے ہیں. ہم پاکستان انڈیا میں اپنے اپنے گھروں میں جب جائیں گے, پہلے ساری کاپی پکڑیں گے, ساری یہ ترتیب بنائیں گے کتنا خرچہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے زندہ مثال آپ کے بالکل سامنے ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کیا اور اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا کہ یا اللہ پاک میں نے اس کا حساب بھی تجھ پہ ڈالا, اس کے حساب میں مجھے جنت عطا کر. اسی طرح ابھی سجے ہوئی اسی طرح پورا سال سج رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ذرا دیکھ کے ان کو نظر پڑے تو ان پہ نظر پڑے تو یہ دل میں حسرت کر لیں کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی کسی ایک خیمے میں قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یہ نیو وادی مینا کے خیمے آپ کے بالکل سامنے آ چکے. ابھی جو آگے ہم اس کو زیارت پہ نہیں کہیں گے, ہم عبرت والی جگہ کہیں گے, کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. سورۃ فیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سورۃ فیل اسی واقعہ کے متعلق ہے. ابراہا کا لشکر تھا, خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا ذمہ بھی خود ہی اٹھایا ہوا تھا. ابراہا اپنا لشکر بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, ابابیل پرندہ, چھوٹا سا پرندہ. ابابیل پرندوں سے اس بڑے بڑے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ و برباد کروایا تھا. جس جگہ پہ تباہ و برباد کروایا تھا اس جگہ کا نام ہے وادی محشر, اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ. حج کے دوران بھی حاجیوں کو وہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے. استغفر اللہ پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جانے کا کہتے ہیں. آپ نے بھی جب وہاں سے گزرنا ہے تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے گزرتے جانے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. وہاں پہ کوئی خیمہ نہیں لگا ہوگا, صرف اور صرف خالی جگہ پڑو گی, خالی جگہ پہ کنٹینر پڑے ہوں گے اور اس لیے رکھے گئے تاکہ یہاں پہ کوئی حاجی کھڑا نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ کے وادی محشر, یہ آپ کے بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آ چکی ہے وادی محشر. دونوں سائڈوں پہ دیکھیں, اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ خالی جگہ پڑی ہوئی, یہ وادی محشر والی جگہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. ابراہا کا لشکر جو تباہ و برباد ہوا تھا وہ اسی جگہ پہ تباہ و برباد ہوا تھا. استغفر اللہ پڑھتے ہوئے گزرتے جائیں. پیچھے نیو وادی مینا تھے, وادی مینا کے خیمے شروع ہو چکے. ابھی کسی بھائی یا بہن نے تصویر وغیرہ اتارنی ہو تو ابھی جب اپنا موبائل نکال لے, وہاں سے گاڑی چلتے چلتے دکھاتی ہے. ابھی آپ کے الٹے ہاتھ پہ آئے گا مقام اسماعیل علیہ السلام, مقام اسماعیل علیہ السلام, جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا. ابھی پہاڑ کے اوپر بنا ہوا آپ کو ایک چھوٹا سا گنبد دکھائی دے گا, سفید کلر کا گنبد ہوگا, جس کے اندر چھوٹا سا سوراخ میں بنا ہوگا. وہ اسی جگہ پہ بنا ہوگا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا. ابھی آپ کے الٹے ہاتھ پہ گا, الٹے ہاتھ پہ نظریں ٹکا لے, آپ کو یلو کلر کی پیلے کلر کی ایک بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے. اس بلڈنگ سے جیسے ہی آگے گاڑی گزرے گی تو آپ کو بالکل سامنے سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل سامنے سے دیکھ رہے ہیں, میری انگلی کے اشارے کی طرف پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل جاتی تو آج ہمیں بھی اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑتے. کون کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرے بندے یہ کام نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ڈنڈا نازل کیا, جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. آج بڑی عید, عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو ہم بھی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں. جیسے ابھی جو آگے ہماری زیارت ہے, اس زیارت کا نام ہے مسجد الخیف. یہاں پہ 3 ایسے مساجد جو پورا سال بند رہتی ہے. سب سے پہلی مسجد مسجد نمرہ جو میدان عرفات میں تھی, اور دوسری مسجد مسجد المشعر الحرام جس مسجد کا ذکر قرآن پاک میں جو میدان مزدلفہ میں تھی, اور تیسری مسجد مسجد الخیف جو وادی مینا میں ہے, جس کی ابھی ہم زیارت بھی کرنے والے ہیں. مسجد الخیف میں کم و بیش 60 سے 70 انبیاء کرام کی قبریں مبارک ہوئی, اور اسی
یہ مکہ میں ایسی پہلی مسجد ہے جس کے 4 مینار ہیں. کتنے مینار ہیں؟ 4 مینار ہیں. مسجد الخیف کو اتنے ہی دن کے لیے کھولا جاتا ہے جتنے دن حاجی وادی مینا میں قیام کرتے ہیں. ابھی آپ کو بالکل سامنے سے مسجد الخیف کے پیچھے والے 2 مینار نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. ابھی آپ کو مسجد الخیف کے لائیو مناظر ہیں جو جیسے برج کے اوپر گاڑی جائے گی تو آپ کے الٹے ہاتھ سے آپ کو نظر آئیں گے. آپ سامنے میرے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم یا اہل القبور. جیسے ابھی آپ کے الٹے ہاتھ سے آپ کو مسجد الخیف کے بالکل لائیو مناظر بھی نظر آنا شروع ہویں گے. یہ مکہ میں ایسی پہلی مسجد ہے جس کے 4 مینار ہیں. مسجد الخیف بھی پورا سال بند رہتی ہے, اتنے ہی دن کے لیے کھلتی ہے جتنے دن حاجی وادی مینا میں قیام کرتے ہیں. یہ آپ کے بالکل سامنے مسجد الخیف ہو چکی ہے. ذرا دیکھ کے کہہ دیں سبحان اللہ. یا اللہ پاک ہمیں بھی اسی سال اس مسجد میں کچھ نمازیں ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. جیسے آپ نے مسجد الخیف کی بھی زیارت کی, اب اسی ہی سائڈ پہ تھوڑا سا آگے دیکھیں اور پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کو سفید کلر کی امبریلا نظر آ رہی ہے, چھتری نظر آ رہی ہے جس کے نیچے 6 خانے بنے ہوئے ہیں جن کے اندر اندھیرا ہے. بڑا شیطان, چھوٹا شیطان, اس سے چھوٹا شیطان. اس جگہ کا نام ہے جمرات. کیا نام ہے؟ جمرات. اسی جگہ پہ آ کے حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جب بڑے حد پہ بلانا ہے تو ہم نے بھی کسی جگہ پہ آ کے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. یہ جب چھوڑے شیطان کو دفع کریں, شیطان کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھ کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. جیسے آپ کی جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے آپ کو وادی مینا کے خیمے ہی خیمے نظر آ رہے ہیں. ان خیموں میں حاجی کو سونے کے لیے اتنی ہی جگہ ملتی ہے جتنی جگہ قبر میں مینا میں لازم. اور اس غار حرا پہاڑ کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 3500 فٹ ہے. آنے اور جانے میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ اس کی سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. اس پہ جانا آسان, جبل سور پہ جانا تھوڑا سا مشکل, اس پہ جانا آسان ہے. بالکل سامنے سے دیکھ لیں حاجی اوپر کھڑے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, بالکل سامنے دیکھیں. اور یہ غار حرا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدل حرم سے خانہ لے کے غار حرا تک آیا کرتی تھی. اور اس غار حرا کا رخ بھی خانہ کعبہ والی سائڈ پہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا کرتے تھے. جیسے ابھی جو آگے ہماری 4 سے 5 زیارات ہیں وہ بالکل حرم کے قریب قبرستان ہے. سب سے پہلا عظیم تارین قبرستان جنت البقیع جو مدینہ شریف میں ہے, اور دوسرا عظیم تارین قبرستان جنت المالا جو مکہ شہر میں ہے جس کی ابھی ہم زیارت بھی کرنے والے ہیں. جنت المالا قبرستان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا میزار مبارک بھی ہے. اور یہ جنت المالا قبرستان یہ صبح نماز فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے اور نماز عصر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے. آپ ان ٹائموں میں جنت المالا قبرستان کے اندر جا کے دعا بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے بالکل سامنے سیدھے ہاتھ پہ جنت المالا قبرستان ہے چکا ہے. یہ دنیا کا دوسرا عظیم تارین قبرستان ہے. یہ دیکھ لیں ابھی بھی کوئی نہ کوئی یہاں پہ آیا ہوگا ہے لیکن انہوں نے دروازہ کھولا ہے. کچھ حاجی اندر گئے بھی ہوئے ہیں, وہ آپ کے بالکل سامنے. یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. پہلا حصہ, دوسرا حصہ اس کا یہ برج کے آگے آئے گا, تیسرا حصہ اس کا دوسری سائڈ پہ آتا ہے.